السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ حکایت رومی میں سے ایک دلچسپ قصہ بیان کریں گے جو دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ سبق آموز بھی ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک شخص جس کا نام نسوح تھا، اس کا چہرہ عورتوں جیسا تھا۔ اس کے دل میں شیطان آیا۔ عورت جیسے چہرے کی بنا پر وہ خود کو عورت ظاہر کر کے عورتوں کے حمام میں نوکری کرنے لگا۔ اس حمام میں شہر بھر کی شہزادیاں اور عورتیں آیا کرتی تھیں۔ وہ تمام دن ان عورتوں کو نہلاتا اور ان کا بدن دے کر گناہ کا مرتکب ہوتا۔ نسوح نے اس بیہودہ کام سے کئی بار توبہ کی، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی توبہ پر قائم نہیں رہتا تھا اور وہ دوبارہ اس کام میں لگ جاتا تھا۔ نسوح نے ایک بار درویش سے اپنے لیے دعا کرنے کو کہا۔ وہ درویش اس کے گناہ سے واقف تھا، مگر کبھی کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی یہ بات کسی پر ظاہر ہونے دی۔ اللہ والوں کو یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کا چہرہ پڑھ لیتے ہیں اور ان کا باطن ظاہر ہو جاتا ہے، مگر کسی کو اس کے متعلق نہیں بتاتے۔ لہٰذا اس درویش نے نسوح کی بات سن کر کہا، اے نسوح، جس گناہ سے واقف ہے، اللہ تجھے اس سے توبہ کی توفیق دے۔ دن گزرتے رہے اور وہ شخص عورت بن کر حمام میں کام کرتا رہا اور عورتوں کا بدن دے کر گناہ کرتا رہا۔ ایک دن شہزادی کے محل میں ایک قیمتی موتی گم ہو گیا۔ شہزادی نے حمام کی نگران عورت کو کہہ کر حمام کی تمام عورتوں کی تلاشی کرنے کا حکم دیا۔ پھر حمام کی تمام عورتوں کی باری باری تلاشی لینا شروع کر دی گئی۔ نسوح کے دل میں چور تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر تلاشی لی گئی تو کہیں اس کا راز نہ کھل جائے، کہیں سب کو معلوم نہ ہو جائے کہ وہ ایک عورت ہی مرد ہے۔ اس بات کا سوچ کر اسے اپنی موت نظر آنے لگی، کیونکہ اگر اس کا یہ راز فاش ہو جاتا تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ نسوح موقع دے کر تنہائی میں گیا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مدد مانگنے لگا۔ اس نے دعا مانگی، اے اللہ، میں بہت دفعہ توبہ اور عہد توڑ چکا ہوں، جس کی وجہ سے یہ نوبت آ پہنچی ہے۔ اگر میری تلاشی لی گئی تو میں سخت مصیبت میں پڑ جاؤں گا۔ اس وقت مجھے تیرے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ یا رب العزت، وہ کر جو تیرے لائق ہے، میری پردہ پوشی فرما۔ آئندہ میں نے کبھی ایسا کام کیا تو میری دعا مت سننا۔ یہ دعا مانگتے مانگتے وہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد سن لی اور اس کے ساتھ ہی حمام میں اعلان کیا گیا کہ موتی مل گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد نسوح جب ہوش میں آیا تو اس کی کیفیت عجیب سی تھی۔ حمام کی تمام عورتیں اس سے معافی مانگ رہی تھیں اور اس کا ہاتھ چوم رہی تھیں۔ وہ شرمندہ تھی کہ انہوں نے اس پر شک کیا۔ نسوح پر شک اس لیے کیا جا رہا تھا کیونکہ وہ شہزادی کے زیادہ قریب اور شہزادی کے نہلانے پر مخصوص تھا۔ شہزادی سے قربت ہونے کی وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اس کی تلاشی لی جاتی، مگر اسے وقت دیا جا رہا تھا کہ اگر موتی اس کے پاس ہے تو اسے کسی جگہ پر رکھ دے اور سزا سے بچ جائے۔ لیکن نسوح حمام کی عورتوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس نے میری عزت رکھ لی۔ اس واقعے کے بعد نسوح کبھی حمام میں نہیں آیا۔ توبہ کے بعد شہزادی نے کئی بار نسوح کو بلوایا، مگر اس نے حمام میں آنے سے معذرت کر لی۔ شہزادی نے کئی بار اپنی کنیزوں کے ذریعے پیغام بھجوایا، لیکن اللہ تعالیٰ سے توبہ کی وجہ سے وہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتا تھا۔ جب نسوح نے دیکھا کہ شہزادی جان نہیں چھوڑے گی تو اس نے کنیز سے کہا، اب میرے ہاتھ بیکار ہو چکے ہیں، میں بیمار ہو چکا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے شہزادی کو وہ بیماری لگ جائے۔ تلاشی کا ڈر اس کے ذہن میں ایسا بیٹھا کہ وہ دوبارہ حمام میں کبھی نہیں گیا، اور ایک بار سچی توبہ کرنے کے بعد وہ ایسے کسی کام کی طرف دوبارہ نہیں جانا چاہتا تھا جو اس کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ یہ حکایت اتنی مشہور ہوئی کہ لوگوں نے توبہ کو توبۃ النسوح کہنا شروع کر دیا۔ اگر آپ کو یہ حکایت پسند آئی ہو اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔